فواد چودھری صاحب کو پکڑا جانا اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا یلغار یا اس کے نتیجے کے اندر ایک اہم بات اوجھل ہو گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہی ہیں شام کو 5 بجے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے پہ 2 قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ مریم نواز شریف کی آمد کے اوپر خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ سلمان شہباز پوری طرح ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ ان قوتوں کے ساتھ ایکٹیویٹ کر رہا ہے جن کا خیال ہے ایک بہت بڑا جلوس نکالا جائے اور یہ کیا جائے اور ووٹ کیا جائے۔ جناب مریم نواز شریف کسی کام کی لیڈر نہیں ہے۔ میڈیا کے پاس فواد چودھری کے علاوہ ڈسکس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کی کنفرنٹیشن ابھی بالکل نوخیز لیول پہ تھی، ابتدائی لیول پہ تھی کہ فواد چودھری صاحب چکے گئے۔ ملٹیپل ٹاسکنگ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت غائب ہیں منظرنامے سے۔ میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہیں پہ تھے۔ اصل میں تو وہ تیاری کرنے آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ویلکم کرنے کی۔ السلام علیکم جی۔ فواد چودھری صاحب کو پکڑا جانا اور پورے دن کا ڈرامہ اور اس ڈرامے کے اوپر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا یلغار یا مدافعت اور دوسروں کی جناب یلغار یا مدافعت جو بھی کہہ دیں، اس کے نتیجے کے اندر ایک اہم بات اوجھل ہو گئی اور شاید یہ بھی ایک آبجیکٹو ہو اس کو ہائپ دینے کا۔ اور ہفتے کے دن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہی ہیں شام کو 5 بجے۔ اور اس وقت 2 طرح کی وائبز آ رہی ہیں۔ ایک طرح کی وائب جو ہے نا وہ براستہ پی ٹی آئی آ رہی ہیں ان کے استقبال کے حوالے سے، اور دوسری وائب جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہفتے کے روز کیا ہونا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میڈیا ہائپ یا میڈیا اٹینشن جو ہے وہ گریب کی جا رہی ہے، چھینی جا رہی ہے دوسرے سے۔ میڈیا کے پاس فواد چودھری کے علاوہ ڈسکس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ میڈیا کے پاس فواد چودھری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ادروائز مریم نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے 3 میٹنگز میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں۔ ایک سعد رفیق صاحب کی سربراہی میں، پھر خواجہ عمران نذیر صاحب بھی اپنی دکان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جاوید صاحب جو ہیں اپنے شیخو پورے والے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کے معاملے میں بڑے آگے ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے طلال چودھری نظر نہیں آیا یار بڑے دنوں سے۔ طلال چودھری کو رہا کرو، طلال چودھری کو رہا کرو۔ طلال چودھری نے کتنے بند کر کے رکھا ہے، لگتا ہے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قیادت سے، اور حالانکہ میچ ان کا ہو رہا ہے۔ اس میچ کے یہ جو اس وقت میچ ہے نا، اس کے وہ یوٹیلٹی پلیئر ہیں، ٹھیک ہے، ملٹیپل ٹاسکنگ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت غائب ہیں منظرنامے سے۔ میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہیں پہ تھے، لیکن میڈیا کے اندر وہ کم نظر آتے ہیں، شاید میڈیا ان کو لفٹ نہیں کراتا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ طلال چودھری صاحب اگر چاہیں تو وہ نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ بیان شان جاری کر کے اپنی اٹینشن سیک کر لیا کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ آ رہی ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے پہ 2 قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ایک جو ہے وہ PMLN اور جو کہ ہونا بھی چاہیے نیچرلی، لیکن دوسری PTI بھی سرگرم ہے۔ فواد چودھری صاحب کے اٹھائے جانے سے پہلے PTI کے جو حامی تجزیہ نگاران ہیں یا تجزیہ کاران ہیں، وہ یہ بات قوم کو بتاتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ مریم نواز شریف کی آمد کے اوپر خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا، اور اس وقت سلمان شہباز پوری طرح ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ ان قوتوں کے ساتھ ایکٹیویٹ کر رہا ہے جن کا خیال ہے کہ اس کو ایک کامیاب جو ہے کامیاب ریسیپشن بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت بڑا جلوس نکالا جائے اور یہ کیا جائے اور ووٹ کیا جائے۔ تو جب ہم نے PMLN کے اندر اپنے ذرائع سے پوچھا کہ پین کی موڈ نے کی ارادے نے، انہوں نے کہا نہیں ایک نارمل سا ریٹرن ہے، اصل میں تو وہ تیاری کرنے آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ویلکم کرنے کی۔ تو پھر میرا یہ خیال تھا کہ کچھ لوگ اس کی ہائپ بنا رہے ہیں تاکہ اس ہائپ کے مطابق استقبال نہ ہو، جو کہ نہیں ہونا، تو وہ کہہ سکیں کہ جناب مریم نواز شریف کسی کام کی لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کنٹینیوسلی سوشل میڈیا کی کنفرنٹیشن ابھی بالکل نوخیز لیول پہ تھی، ابتدائی لیول پہ تھی کہ فواد چودھری صاحب چکے گئے، تو وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ وہ جو مریم کے آنے کی ایک ہائپ میڈیا کے اندر کریٹ ہونی تھی اس کی بجائے جو ہے وہ ہو گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر PMLN کے لوگ زیادہ تر ریئیکشنری موڈ میں ہوتے ہیں،
وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کا آگے بھی دیکھ لینا آپ جو منظرنامہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی ویل کرافٹڈ اور بڑی ویل ایڈوائزڈ اور ویل ورسڈ ہو کے وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور اس بیانیے کو لے کے موریہ مقبول جان سے لے کے حبیب اکرم صاحب تک اور عمران ریاض صاحب تک، اور جناب یہ سارے لوگ اسی بیانیے کو کرتے ہیں. حبیب صاحب ویسے معذرت کر لیتے ہیں کبھی کبھی، میرے یار ہے نا، وہ اس بیانیے کو، وہ ان الفاظ کو ری ٹویٹ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اپنے الفاظ کے اندر بات کر دیتے ہیں. لیکن اوریہ صاحب تو ماشاءاللہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ اوریہ صاحب خود ٹویٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے حوالے سے جو باتیں میں سنتا ہوں نا، اوریہ صاحب کے فالورز کو ان باتوں کے بعد ڈوب کے مر جانا چاہیے، انہیں اپنی آنکھیں پھوڑ لینی چاہیے. میں الفاظ نہیں پا رہا کہ مطلب میں اگر اپنا ولاگ کرنے کی بجائے اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی ڈسپلے کر دوں گا تو لوگ پھر بھی اس کو 5 ملین کی تعداد کے اندر دیکھیں گے. یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو ان لوگوں کا خود ہی اپنی آنکھوں کو پھوڑنا بنتا ہے یار. ویسے یہ خدائی دعویٰ ہے، یہ ایروگنس ہے، یہ تکبر ہے. مجھے جب سے یہ بتائی گئی یہ بات، یہ مجھے اتھو تھلے نہیں اتر رہی کہ یار ایک بندے کا خدا کے ساتھ یا اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا سا بھی کوئی تکلف کا بھی تعلق ہو تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ خباثت نہیں کہہ سکتا. لیکن بتائی ایک ایسے بندے نے ہے کہ میں ان کو بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں سمجھ سکتا. اور بہرحال یہ اوریہ صاحب کی گل نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کی گل ہو رہی ہے، مطلب یوٹیوبر کی. ہمارے کچھ یوٹیوبر جو ہیں وہ ایسے لیول کے اوپر چلے گئے ہیں، بدقسمتی سب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن کا خیال یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. مجھے وہ فکرہ دہرانے کی اب ہمت نہیں ہو رہی دوبارہ، میں ایک دفعہ جوش جذبات میں دہرا گیا ہوں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ صرف جو ہے نا آہ تھو کہہ کے بھی ٹویٹ کر دیں گے تو اس کو بھی وہ ملے گا، اور اگر وہ جا کے صرف اپنے یوٹیوب کے اوپر آہ تھو کا بھی ایک، چلے ایسے کر لیتے ہیں، آہ تھو کہہ کے اس کا بھی ویڈیو لوڈ کریں گے تو وہ بھی 2 ملین تک جائے گی. یہ بھی ان کی ایروگنس ہے، یہ ان کا کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، یا یہ اپنے فالورز کی جہالت بھی، ان کے فالورز کی اور ان کے ویورز کی جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ متمکن کر سکتے ہیں. خیر مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر 2 طرفہ یا ان کی آمد کے ایونٹ کو نان ایونٹ بنانے میں 2 طرفہ یلغار جاری تھی. اب وہاں پہ بھی ملٹیپل ٹاسکنگ چل رہی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کا خیال ہے نظر انداز کریں، اس کو ڈسکس ہی نہ ہونے دیں. اس میں تو پی ٹی آئی اب تک کامیاب ہے، اور چونکہ ہمارے اینٹی پی ٹی آئی لوگ وہ ریئیکشنری موڈ میں ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ صرف ان کو کاؤنٹر کرنا ہی اصل سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے، تو وہ پھر پی ٹی آئی کے بورڈس ان کو ایسے گھماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ گول گول دائرے میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اینی ہاؤ، مریم نواز شریف صاحبہ کا استقبال ہے. پی ٹی آئی کے حامی تبصرہ نگاران کو یہ بڑی توقع ہے کہ سلمان شہباز اس میں کڑوچ پھیرے گا، اس میں ڈانگ مارے گا اور اس ایونٹ کو ناکام بنا دے گا اور ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی 2 روزہ ریمانڈ ہوا ہے، 26 کو ریمانڈ ہوا ہے اور 25 کو انہیں گرفتار کیا گیا. 26 کو ریمانڈ ہوتے تو 26 ہی آ گئی تھی، لیکن چلے ہم 25 ہی سمجھ لیتے ہیں. 25 کو ریمانڈ ہوا ہے 2 روز کا. اس کا مطلب ہے 27 تاریخ کو دوپہر کے 12 سے 2 بجے کے درمیان انہیں پھر عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. زیادہ امکان وہی ہے کہ ان کا جوڈیشل کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اور ساتھ ہی ان کی ضمانت کی درخواست کا فائل کر دی جائے. تو ہفتے کے دن میلہ لگایا ہوگا پی ٹی آئی نے اپنے ببر شیر فواد چودھری کا، پی ٹی آئی کا ببر شیر ہے، پی ٹی آئی کے ببر شیر فواد چودھری کا. فواد چودھری آ رہے ہیں، ان کو کوئی لینے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر جتنے یوتھی مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود ہیں، اس میں مریم نواز شریف کے واپسی کے سفر کو ایکویٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اب آگے پیچھے یہ ایونٹ ہونے نہیں دیا جائے گا. عدلیہ میں فواد چودھری کی درخواست جائے اور وہ اسے انٹرٹین نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا اور نہیں ہوگا. تو پھر اس دن جو ہوگا وہ 2 ایونٹ کی لائیو کوریج ہو رہی ہوگی. جیل سے رہائی ویسے بھی 4-5 بجے ہوتی ہے، اپنا بڑا تجربہ ہے. تو 5-1 بجے منیرا ہونے سے پہلے وہ رہائی دیتے ہیں، بھلے جس مرضی کیس سے آپ کی رہائی ہونی ہو. تو جب وہ اندھیرا ہونے سے پہلے رہائی ہو رہی ہوگی
تو اس وقت ہی 5 بجے ہی مریم نواز شریف صاحبہ کا طیارہ جو ہے وہ اترے گا. تو یوں اسکرین کو 2 حصوں میں کاٹنا پڑے گا ٹی وی کو نا. ایک حصے میں وہ دکھا رہے ہوں گے فواد چودھری کو اور ایک حصے میں مریم نواز شریف کو. تو مریم نواز شریف کو کس کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہوگا؟ یہ میرا خدشہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو. تو ایسی صورت کے اندر اس بات کی نشاندہی کرنا کہ پی ایم ایل این تو شاید اس صورتحال کی کوئی تیاری نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو مجھے وائبز آ رہی ہیں اس کی طرف تیاری پوری ہے, بلکہ ڈبل ٹرپل تیاری ہے. ٹھیک ہے, مریم نواز شریف کو پولیٹیکلی نلیفائی کرنا پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا مین ایجنڈا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ انہیں پی ایم ایل این کے اندر سے اس حوالے سے سپورٹ بھی حاصل ہے. ان کا دعویٰ ہے, اور وہ سلمان شہباز صاحب کا باقاعدہ نام لیتے ہیں اپنی نجی محفلوں کے اندر کہ ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے. وہ اور یہ جو لاہور میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں چاچو, یہ دونوں ان کے استقبال کو فلاپ کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور کوشش کر رہے ہیں, اور یوں جو ہے وہ ہمارا کام بن جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو بھی خیال ہے, میرا یہ خیال تھا, جو اطلاعات تھی میں نے اس کی بنیاد کے اوپر تبصرہ کر دیا. آپ کا جو خیال ہے نیچے آ کے بیان کر دیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.